بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وعدے کے مطابق میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ کل میری آپ سے مختصر بات چیت ہوئی تھی۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے وہ گزرے ہوئے کچھ واقعات کے اوپر ہیں، پریویس جو میری غیر موجودگی میں کافی سارے انسیڈنٹس ہوئے تھے، ان میں سے چند ایک واقعات کو میں آج آپ کے سامنے مختصر بیان کروں گا، اپنا اوپینین ان کے اوپر دوں گا، اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو نمبر ون پہ وہی پی آئی اے کی ٹریجڈی جو ہوئی تھی، اس کے اندر جب غلام سرور نے، جو کہ ہوا بازی کا جو منسٹر ہے، اس نے جب 1 مہینے کے بعد رپورٹ پیش کی تھی قومی اسمبلی میں، تو اس نے کہا تھا کہ غلطی اس نے دونوں طرف ڈال دی تھی، مطلب کنٹرول ٹاور والے کے اوپر بھی ڈال دی تھی اور پائلٹ کے اوپر بھی ڈال دی تھی۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا بنتی ہے؟ لاجک یہ بنتی ہے کہ بھائی دیکھیں، اس کی اس بات سے میں بھی کچھ حد تک متفق ہوں کہ کنٹرول ٹاور والوں کی غلطی اس طرح بنتی ہے کہ اصل میں دیکھیں وہی والی بات ہے، اگر آپ نے میرٹ کے اوپر بھرتیاں کی ہوں گی نا، تو کبھی بھی اس طرح کے انسیڈنٹ نہیں ہوتے۔ آپ جب میرٹ کے اوپر بھرتی ہوئے ہوتے ہیں تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ اس میں فل اعتماد کے ساتھ جو ہے نا آپ فیصلہ لینے کی جو ہے آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے لوگ تو سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی جاب کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کہاں پر جو ہے نا اسٹف سٹانس لینا ہے، کہاں پہ انہوں نے ٹف سٹانس لینا ہے، کہاں پہ انہوں نے نرمی دکھانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سچویشن میں کنٹرول ٹاور کی غلطی کیا تھی کہ جب وہ پائلٹ فٹ نہیں تھا لینڈنگ کے لیے، مطلب ہی واز ٹو ہاٹ اینڈ ہائی فار دا لینڈنگ، ہی شوڈ ہیو اسٹرکٹلی، یعنی کہ اس کو پروہیبٹڈ ہم فرام لینڈنگ، اس کو منع کر دینا چاہیے تھا اسٹرکٹلی کہ بھائی آپ لینڈنگ کے لیے کسی بھی طور پر جو ہے ایلیجیبل نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو الاؤ نہیں کر سکتا لینڈنگ کے لیے۔ ٹھیک ہے، وی ول ناٹ الاؤ یو ٹو لینڈ۔ یہ چیز، یہ اعتماد کب آئے گا؟ جب آپ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہوں گے، جب آپ سفارشی بھرتی ہوئے ہوں گے، سیاسی بھرتی ہوئے ہوں گے، ڈیفینیٹلی آپ کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ اس نے دبے الفاظ میں، نرم لہجے میں تو کہہ دیا تھا، لیکن پائلٹ نے اس کی سوری انسوری کر دی، کیونکہ پائلٹ اس سے بہت سینئر تھا، پائلٹ نے اس کی بات کو خاطر میں ہی نہیں لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف جو پائلٹ کی مسٹیک یا غلطی یہ تھی کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی بہت ہی اوور کانفیڈنٹ تھا، یا اس کو روزہ لگا ہوا تھا، یا اس کو جلدی تھی پہنچنے کی، مطلب کیا اس نے ایسی مسٹیک کر دی کہ دیکھیں بعض اوقات بندے کی معمولی سی غلطی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اور وہ جب ٹو ہاٹ اینڈ ہائی تھا تو اس بیوقوف نے کیا کیا، اچھا اس نے وہ جو باقاعدہ سائرن بج رہے تھے، جب ہم نے اس کی وہ ویڈیو دیکھی، وہ کیا اس کا نام ہے، اس کی جب ریکارڈنگ سنی بلیک باکس کی، تو اسے باقاعدہ ایک الارم بج رہا تھا، ڈنگ 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 کر کے الارم بج رہا تھا، اور جو ایویشن ایکسپرٹس تھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب الارم بجتا ہے تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے لینڈنگ گیئر اوپن نہیں ہے۔ اس بیوقوف نے یہ چیز کو سنی انسنی کر دیا، وہ کنٹرول ٹاور والے کے ساتھ لگا رہا، اور اس نے ہی مس دا بگر پکچر، اس نے بگر پکچر مس کر دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے زمین کے اوپر جب لینڈنگ کی، وہ آلریڈی جو ہے نا کیا ہوا تھا کہ رن وے کی جو ایک سٹرپ ہوتی ہے، وہ سٹرپ آدھی کراس کر چکا تھا، تب جا کے اس نے ٹچ ڈاؤن کیا۔ اور ٹچ ڈاؤن کیسے کیا کہ جب اس کے لینڈنگ گیئر ٹائر نکلے ہی نہیں تھے باہر، تو کیا ہوا کہ جہاز کا بیلی جو ہے وہ زمین سے ٹکرایا، اور چونکہ جہاز کے جو انجن ہوتے ہیں پروں کے نیچے، وہ اس کی بیلی سے بھی نیچے زیادہ ہوتے ہیں، تو پہلے اس کے انجن ٹکرائے زمین سے، جب انجن ٹکرائے تو جہاز جب ایک دفعہ زمین سے ٹکرایا، وہ اتنی سپیڈ میں تھا کہ وہ باؤنس ہوا، پھر زمین اٹھا ہوا میں، پھر زمین پر گیا، پھر اٹھا، تقریباً 2-3 دفعہ وہ اٹھایا اور ٹکرایا، اٹھایا اور ٹکرایا، مطلب وہ ڈریگ کرتا ہوا لے کے گیا سارا کچھ۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ وہ سپیڈ میں تھا تو وہ دوبارہ ایئر بورن ہو گیا، دوبارہ ایئر بورن ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چند سو میٹر آگے گیا، اور اس کے بعد وہ انجنوں کے اندر جو تھوڑی بہت جو ایک اسٹینڈ بائی جو لائف ہوتی ہے، جیسے اسٹینڈ بائی جنریٹرز یا وہ یو پی ایس ہوتا ہے نا، جیسے آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے تو یو پی ایس آپ کے 5-10 منٹ کے لیے آن رہتا ہے، تاکہ آپ نے کوئی بھی ان سیوڈ ورک ہو آفس میں، جیسے آپ کام کر رہے ہوں کمپیوٹر کے اوپر، تو غیر محفوظ جو کام ہوتا ہے آپ اس کو جلدی جلدی سیو کر کے اور اس کو کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر لیں پراپرلی، تو اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا لائف ہوتی ہے وہ انجن کے اندر، وہ لائف تھی ایک بیک اپ، ایک ریزرو لائف تھی، وہ لائف جب تک تھی جہاز اڑا۔ اب جب وہ لائف ختم ہوگی تو جہاز سٹارٹڈ فالنگ ڈاؤن لائک اے پیس آف میٹل، وہ سٹال کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ جہاز گر گیا، اور پھر وہ ایک ٹریجڈی ہوئی، اور اس میں قیمتی جانیں عید کے موقع کے اوپر، اور یہ وہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے آفٹر ماتھ میں پھر جو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ وہ خمیازہ بھیانک کس طرح تھا؟ وہ بھیانک اس طرح تھا کہ اب چونکہ آپ کی انڈین لابی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے، ان کو تو موقع کی تلاش ہوتی، شکاری کتوں کی طرح بو سونگتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں بھی پاکستان کا کوئی ویک پوائنٹ ہمیں مل جائے، آپ نے ان کو اتنا بڑا چانس دے دیا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں یار، یہ امریکہ میں کونکورڈ جہاز دنیا کا محفوظ ترین سمجھا جانے والا جہاز، جو اس کو حادثہ ہو سکتا ہے،
تو یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی بیوقوفی تھی ہماری طرف سے، بہت بڑا فلا تھا، ایک بہت بڑا وہ تھا. اس سے پچھلے بھی جو ہمارے حادثے ہوئے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ہوئی ہیں کہ پائلٹ جو تھا وہ 20-25 گھنٹے سے مسلسل فلائنگ کر رہا ہے، اس کو کوئی بیک اپ وہ نہیں ملی، ریفریشمنٹ نہیں ملی، اس کو ریسٹ نہیں دیا گیا، اور آپ نے اس کو ایک فلائٹ سے اتار کے دوسرے پہ چڑھا دیا. مطلب جیسے بس کے ڈرائیور ہوتے ہیں راتوں کو اکثر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بس چلاتے ہوئے سو جاتے ہیں. تو یہ چیزوں کے اوپر بہت ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت اسٹرکٹنس دکھانے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کا آفٹر ماتھ کیا ہوا؟ آفٹر ماتھ کیا ہوا کہ لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جیسے وہ اس لمحے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی پائلٹس وغیرہ کام کر رہے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے تھے وہاں پہ بڑی بڑی ایئر لائنس کے ساتھ، ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، ملیشین ایئر لائن ہے، کیتھے پیسیفک ہے، لفٹھانسا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، ان سب لوگوں نے بیک جنبش قلم سب پاکستانی پائلٹس کو فارغ کر دیا. اور ناٹ اونلی پائلٹس بلکہ انہوں نے آپ کے جو کیا نام ہے فلائٹ اسٹیورڈز ہوتے ہیں ان تک کو بیچاروں کو فارغ کر دیا. بھائی فلائٹ اسٹیورڈ کے اس میں کیا کام ہے؟ اچھا، وہ ہمارے ہاں کیا ایک وہ ہوا تھا کہ کسی منسٹر نے ہمارے یہ ایک بیوقوفانہ بیان جاری کر دیا کہ جی ہمارے بہت سارے پائلٹس کے جو ہے نا وہ کاغذات جعلی ہیں. آپ اس طرح کا بیان جاری کرو گے تو ہوگا. اچھا، وہ جو ایئر لائنس تھی جنہوں نے یہ پاکستانیوں کو نکالا جاب سے، ان سے کوئی یہ ذرا پوچھے کہ میرے بھائی آپ لوگوں کے ساتھ تو جو یہ لوگ بھرتی ہوئے تھے وہ اپنے میرٹ کے اوپر بھرتی ہوئے تھے نا، کوئی سفارش کے اوپر تو نہیں بھرتی ہوئے تھے کہ بھائی وہ آئے اور ایک چور دروازے سے آ گیا اور وہ جہاز اڑانا شروع کر دیا. وہ کئی سالوں سے آپ کے ساتھ آپریشنز کر رہے تھے، کئی سالوں سے وہ فلائٹ آورز ان کی ہزاروں کی تعداد میں فلائٹ آورز ہیں، اور وہ جہاز اور آل آف اے سڈن وہ پھر ناکارہ ہو گئے، آل آف اے سڈن وہ فیک ہو گئے. اگر وہ فیک بھی ہیں، وہ جہاز تو صحیح اڑا رہے، آپ لوگوں نے اس کو ٹیسٹ باقاعدہ ٹیسٹ لے کر انٹرویو اور سب کچھ لے کر آپ لوگوں نے ان سے جو ہے نا وہ ان کو جہاز اڑانے کی اجازت دی تھی نا. یہ تو پھر آپ لوگوں کی سلیکشن میں فلا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کو جانے کیوں دیا جہاز کے اوپر، جبکہ وہ جو ہے نا فیک تھے جو بھی تھے، اور جو ان کو جہاز اڑانا نہیں آتا تھا. جہاز اڑانا ان کو آتا تھا، فیک ڈگری از اے سیپریٹ میٹر آل ٹوگیدر. لیکن اگر ان کو جہاز اڑانا آ رہا ہے تو اس سے کیا آپ کو پریشانی؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ان کو گراؤنڈ کر دیتے اور آپ ان کو بول دیتے کہ بھائی آپ اپنی ڈگریز کی ویریفیکیشن جب تک اپنی منسٹری سے اور ہماری ہوم منسٹری اور جو بھی ایجوکیشن منسٹری ہے اس سے نہیں کروائیں گے تب تک ہم آپ کو جہاز پہ جانے نہیں دیں گے، تب تک آپ گراؤنڈڈ رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے. اور وہ آپ جو ہے نا پاکستان کی فورن منسٹری سے اور جو بھی ان کے سول ایویشن والے ہیں کرتا دھرتا جو بھی ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ان سے رابطہ کرتے اور اللہ اللہ خیر صلاح ہو جاتا. یہ چیز تھی. دوسرا پھر آپ فلائٹ اٹینڈنٹس کو کیسے فارغ کر رہے ہیں؟ بھائی فلائٹ اٹینڈنٹ کا تو جہاز اڑانے میں کوئی کام ہی نہیں ہے، ان بیچاروں کا تو صرف وہ فضائی میزبانی کرنا ہے بس، دیٹس اٹ. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے دشمن آپ کے پیچھے کتنا کام کر رہے ہیں. اچھا، دوسرے مسئلے کے اوپر جلدی سے آتے ہیں، ویڈیو طویل ہو جاتی ہے میرے سے اکثر. وہ ہے اسامہ بن لادن کا جو ایک فیک انکاؤنٹر انہوں نے یہاں پر کروایا تھا اور جس کی وجہ سے پورے دنیا میں پاکستان کی جو ہے نا تھو تھو ہوئی تھی اور پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا تھا. وہ دیکھیں آپ پچھلے 1-1.5 مہینہ پہلے جب یہ امریکہ صدارتی انتخابات ہو رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے یہ انکشاف کر دیا. ہمیں تو خیر پہلے سے ہی پتا تھا، میں نے 1 سال پہلے ویڈیو بنائی ہوئی، میں اس کا انشاءاللہ لنک بھی ڈسکرپشن میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے 1 سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ اسامہ بن لادن کا جو آپریشن تھا یہ سراسر ڈرامہ تھا. It was nothing more than a political stunt to win him like another term in the office of the president. اوباما کو ایک another term جتوانا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر اسامہ کو آپ نے یہاں پہ شہید کیا تھا، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے لاش اٹھا کے سمندر برد کر دی. کوئی طریقہ ہے، کوئی بات ہے ماننے والی یار؟ کہ آپ کا اینیمی نمبر 1 جس کے اوپر جو ہے نا آپ نے پوری دنیا اور ویب سائٹیں اور پوری دنیا کو تہو بالا کر دیا اس کے پیچھے، اور جب وہ اینیمی آپ کے ہاتھ آ گیا آپ نے اس کو اتنی آسانی سے جانے دے دیا. آپ نے بغیر کوئی فورنزک ٹیسٹ پوسٹ مارٹم کیے ہوئے، بغیر کوئی اس کے میڈیا پہ مذاق بنائے ہوئے، اس کی ممی بنائے ہوئے آپ نے اس کو سمندر میں گرا دیا راتوں رات. مطلب یہ کوئی، اور اس میں ہماری حکومت اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بھی بہت بڑا قصور ہے. بھائی قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگ، جب ایک عام آدمی کو یہ پتا ہو سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن کا جو انکاؤنٹر یہ فیک ہوا ہے، تو فوج اور ملٹری کو یا حکومت کو پتہ نہیں تھا. چلیں آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ بھائی وہ لوگ اسٹیلتھ طیارے لے کر آ گیا انہوں نے اور جو بھی سو کالڈ ایک آپریشن کر لیا، چلے وہ آپ کے ریڈارز پر نہیں آئی چیز. لیکن آپ کو یہ تو پتا تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگلے دن ہی جو ہے نا ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کرتے، فوج اور حکومت ساتھ بیٹھ کے کرتی اور اس کے اوپر یہ پورے حقائق سامنے لے کر آتے اور امریکہ کی جو یہ مائی تھے اس کو برسٹ کر دیتے آپ اور اس میں سے ہوا نکال دیتے غبارے میں سے کہ بھائی یہ تو سب فیک ہے، سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ہمیں بدنام کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے. لیکن نہیں، اس وقت کیانی جیسا بندہ ہمارا جنرل تھا اور زرداری اور گیلانی جیسے لوگ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ تھے.
تو جب اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر حکومت کریں گے تو پھر یہی آپ کا انجام ہوگا. اور یہ اوباما نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کہ بھائی وہ کوئی مسلمانوں سے یا پاکستانیوں سے اس کو کوئی ہمدردی تھی. اس کو صرف اور صرف بائی ہک اور بائی کروک جو تھا وہ الیکشن جیتنا تھا. وہ صرف اس چیز کو کرنے کے لیے کہ بھائی یہ جو بائیڈن ہے یہ بھی فیک وہی چیز استعمال کر رہا ہے جو انہوں نے استعمال کی تھی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. یہ ان کی آپسی ساس بہو کی لڑائی ہم اس میں نہیں پڑھتے, لیکن ان سے سچ سرزد ہو گیا. یہ ان کا سٹائل بھی ویسے بھی اس وقت گزر چکا تھا, اب وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے تھے. لیکن اس کے پیچھے آپ انڈین مینٹیلٹی جو آج بھی کمنٹ سیکشن میں اسامہ کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی ایک کمنٹ سیکشن میں ایک انڈین کتے نے جو ہے نا وہ بکواس کی تھی اور کہا تھا کہ یہ وہ کنٹری ہے جو کہ اسامہ بن لادن کو ہیرو مانتی ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کنٹری بھارت ہے جو نتھو رام گوڈسے کو ہیرو مانتی ہے. تو پھر اسی طریقے سے منہ توڑ جواب ہم ان کو دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جنگ ایک جاری رہتی ہے ہماری. اچھا, آج کا تھرڈ اینڈ لاسٹ جو ٹاپک ہے وہ میں نے جو چنا ہے وہ ہے ہمارا موٹر وے کے اوپر ایک حادثہ ہوا تھا آج سے چند مہینے پہلے کہ ایک فرانس سے آئی ہوئی پاکستانی نژاد خاتون جو تھی وہ رات کو لاہور موٹر وے سے ہوتے ہوئے نا وہ کہیں جانا چاہ رہی تھی, پتہ نہیں لاہور سے شیخو پورہ یا سرگودا یا واٹ ایور جو بھی ہے, وہ شی واز یوزنگ دا موٹر وے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے وہ جانا چاہ رہی تھی اور وہ رات کے کو 12-1 بجے 2 بجے نکلی اپنے بچوں کے ساتھ. تو اس کے اوپر پھر وہ حادثہ ہوا جو کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, بہت ہی بھیانک اور بہت ہی بہیمانہ قسم کا, جو کہ ہمارے لیے ایک پوری دنیا میں شرم کا باعث ہے. مسلمان ممالک کے لیے یہ چیزیں خاص طور پہ میں اس کو بہت ہی باعث شرم سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور خواتین کے ساتھ, ہمیں ایک اسلامی ریاست ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہو چاہیے. لیکن اگر ہمارے ملک کو جزا و سزا کا وہ نظام ہوتا جو اسلام نے وضع کیا ہوا ہے, آج یہ چیزیں ہمیں دیکھنی نہ پڑتی. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بہت ساری فورن انٹرونشن کروا کے اور لوگوں سے پیسے کھا کے ہم نے اپنے قوانین میں تبدیلیاں کر دی, پھانسیوں کے اوپر پابندی لگا دی, سنساروں کے اوپر پابندیاں لگا دی, کوڑے لگانے پہ پابندیاں لگا دی. آج اس کا خمیازہ پاکستانی عوام بھگت رہے ہیں. وہ لوگ جو اپنے جب ان کے اوپر آتی ہے, ہماری عافیہ صدیقی کو انہوں نے پچھلے 20 سال سے بغیر کسی جرم کے 86 سال کی قید سنائی ہوئی ہے. کس جرم میں؟ اب اس کی انسانی حقوق اور خواتین کی تنظیمیں وہ سب مر گئی ہیں, ہمارے لبرل سب مر گئے ہیں. وہ ان کے اندر وہ غیرت اور حمق نہیں ہے کہ وہ جا کے عافیہ صدیقی کی آواز اٹھائے. کیوں عافیہ صدیقی عورت نہیں ہے؟ عافیہ صدیقی ماں نہیں ہے؟ پڑھی لکھی ایک عورت, ایک مسلمان عورت ہے. صرف یہ فرق ہے نا کہ وہ حجاب کرنے والی عورت ہے. اس لیے یہ جو ہماری خونی لبرلز ہیں ان کو کوئی ان کی کان پہ جوں تک نہیں رنگ رہی, ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, کیونکہ وہ ایک باپردہ خاتون ہے نا, اس وجہ سے. اچھا, تو اچھا ان کے